ناظرین آپ دیکھیں ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے لائیو آپ کو تازہ ترین خبر دے رہے ہیں۔ ایران میں سے موجودہ نظام کے خلاف کام کرنے کے الزام میں 2 سینئر ترین سیاستدانوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ حسن روحانی جو ایران کے صدر رہ چکے ہیں اور جواد ظریف جو ایران کے وزیر خارجہ رہ چکے ہیں۔ ہمارے پاس اس وقت جان حسین موجود ہیں جنہوں نے اپنے ٹویٹ کے ذریعے یہ خبر دی ہے۔ جان آپ کا بہت شکریہ۔ آپ سے فٹافٹ آغاز کر لیتے ہیں اس پروگرام کا۔ یہ بتائیے گا کہ آپ نے ٹویٹ کیا اور آپ نے کہا کہ مزید تفصیلات آپ بتائیں گے، تو کیا آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں گے؟ نمبر 1، کیا واقعتاً سرکاری طور پر اس خبر کی تصدیق ہو چکی ہے یا آپ کے اندر کے ذرائع نے یہ بات بتائی ہے؟ طلعت صاحب بہت بہت شکریہ مجھے بلانے کے لیے۔ دیکھیے یہ خبر مجھے کسی سے پتہ چلی، اب یہ بہرحال کتنی کریڈیبل ہے، کتنی ویریفائبل، جیسے کہ میں نے اپنے اس پہ بھی لکھا کہ آئی بین ٹولڈ بائی اے سورس، یہ ابھی تک کنفرم نہیں ہوا، نہ ہی یہ ویریفائی ہوا ہے، لیکن آبویسلی وار انوائرمنٹ ہے اور بغیر کنفرمیشن کے، بغیر ویریفیکیشن کے اگر کوئی آگے اس خبر کو ایسے کنفرمیشن کے طور پہ دکھا دے تو آئی تھنک صحیح نہیں ہوگا۔ اسی لیے میں نے اس چیز کو بیک ٹریک بھی کیا اور میں بتا رہا ہوں کہ ابھی بھی آفیشلی یا ان آفیشلی ویریفیکیشن اس کی نہیں ہوئی ہے، نہ ہی کنفرمیشن ہوئی ہے۔ اٹ از اے رومر، اٹ مائٹ بی ٹرو، اٹ مائٹ ناٹ بی ٹرو، اینڈ اس کے اوپر جب تک گورنمنٹ کا بیانیہ یا کوئی ایسی مثبت رپورٹ نہیں آتی تب تک آئی تھنک اس کو کنفرم سمجھنا صحیح نہیں ہوگا۔ تو آئی تھنک اٹس جسٹ رومرز فار ناؤ، بٹ لیٹس سی۔ لیٹس سی، اور ہم بھی اس کے اوپر زیادہ تجزیہ نہیں کرنا چاہیں گے، لیکن ان افراد اور شخصیات سے بحث کو ہٹا کر ظاہر ہے ڈونلڈ ٹرمپ بار بار یہ کہتا ہے کہ ہم صحیح لوگوں سے بات کر رہے ہیں، اور بار بار یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس ایسے لوگ موجود ہیں جو اندر خانے ایران کی رجیم کو پلٹا سکتے ہیں، بلکہ اب تو یہ کہتا ہے کہ ہم نے ایران کی رجیم کو پلٹا دیا ہے۔ تو ظاہر ہے یا تو وہ مکمل طور پر بلف کر رہا ہے یا پھر یہ کہ واقعتاً وہ لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہے۔ جی بالکل ہو ضرور سکتا ہے اس کے اندر، لیکن گورنمنٹ کے یا آئی آر جی سی کے لیول پہ دیکھیں، اگر وہ ہوتی تو الگ بات تھی۔ کسی ایکس آفیشل سے رابطے میں رہنا یا کسی اور سے بات کرنا جو پہلے رہ چکا ہو گورنمنٹ میں، آئی تھنک وہ ایک الگ بات ہوتی ہے، اور اس کے اندر کتنی سچائی اگین ہو سکتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بلف اس لیے کیا ہو تاکہ ایران ایکشن میں جائے اور ایران ڈھونڈے کہ کوئی بات تو نہیں کر رہا، اور ہو سکتا ہے اسی لیے رومرز آگے سامنے جان بوجھ کے پھیلائے گئے ہوں تاکہ جو ہے یہ تاثر ملے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بات کر رہا ہے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے، اسی لیے جو ہے وہ میں بھی اس چیز کے اوپر بڑا کیئرفلی وہ کر رہا ہوں، اور اگر کوئی ایسی خبر ہوگی تو میں ضرور بتاؤں گا، لیکن ابھی تو فی الحال تو جو ہے کوئی ایسی بات نظر نہیں آ رہی۔ یہ اور بات چیت چل رہی ہے ہوگا جہاں تو پر آپ موجود ہیں، آپ اس وقت تہران میں ہیں نا؟ جی 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 اچھا، میں پروفیسر عاقل شاہ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، انہوں نے ہمیں امریکہ سے جوائن کیا ہے۔ پروفیسر یہ گا جان سے ذرا آپ بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ بتائیے گا جان کہ آج شاید میں اعداد و شمار دیکھ رہا تھا 273 کے قریب تہران میں حملے ہوئے ہیں، تو میں ایک تو آپ سے تفصیل جاننا چاہوں گا کہ یہ حملے پچھلے حملوں سے کتنے مختلف ہیں جو پہلے آغاز میں ہم نے دیکھے، اور یہ کن کن جگہوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ طلعت صاحب 273 تو میں نہیں کہوں گا، بہرحال انٹرسیپشنز بھی اس کے اندر انکلوڈڈ ہو سکتی ہیں۔ جو انٹرسیپشنز ہوئی ہیں ویسٹرن تہران کے اندر پرٹیکولرلی جو ہے وہ ٹارگیٹنگ ہوئی ہے ریزیڈینشیل ایریاز کے اوپر، پرائمریلی ایک جو یہ کہہ رہے ہیں بہرحال ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ایک ویپنز فیسلٹی کے اوپر بھی اٹیک ہوا ہے، لیکن ایسا نظر نہیں آتا، کیونکہ اس طریقے کی اگر چیز ہوتی تو ہمارے اپنے جو میڈیا گروپس ہیں یا چینلز ہیں ان کے اوپر یہ بات فوری طور پہ جو ہے ویریفیکیشن آ جاتی۔ جو خبریں ہیں ان کے اوپر کہ کن کن جگہوں کے اوپر خاص اقدامات کے اوپر کیا اچیو کیا گیا ہے، حملے تو بہرحال ہوئے ہیں تہران کے اوپر، اتنے زیادہ نہیں ہوئے جتنے وہ بتا رہے ہیں۔ 4 انٹرسیپشنز ویسٹ کے اندر، 4 امپیکٹ جو ہے وہ ویسٹ کے اندر دیکھے گئے، 6 جو امپیکٹس ہیں وہ سینٹرل کے اندر اور ناردرن کے اندر جو ویریفائڈ اور کنفرم جو مجھے نظر آ رہے ہیں وہ دیکھے گئے۔ باقیوں کا میں نہیں کہہ سکتا کہ کیا ہوا ہے، لیکن بہرحال نظر یہی آ رہا ہے کہ اٹیکس بالکل ہو رہے ہیں، اور ایران بھی جو اپنی ویوز ہے وہ چلا رہا ہے، 88 ویو جو ہے وہ ایران نے چلا دی ہے، تو دونوں سائڈ سے بیک اینڈ فورتھ حملے جاری ہیں۔ کل اسفہان کا جو طلعت صاحب حملہ ہوا تھا وہ بہت خطرناک تھا، یہ میں آئی کین سے دس کہ وہ بڑا جو ہے وہ خطرناک حملہ تھا۔ بنکر بسٹر بامز یوز کیے اس کے اوپر، اور بڑا ایک آپ نے دیکھا کہ کس طریقے کا ایک سورٹ آف ایک مشروم ٹائپ جو ہے وہ ایک نظر آیا، اور 9 بچے ایک ٹیچر کے ساتھ جو ہے شہید بھی ہوئے اس حملے کے اندر، اور معلوم نہیں ہو پا رہا کہ ایگزیکٹلی کیا ڈیمیج ہے، کس چیز کو کتنا ٹارگٹ کیا گیا ہے، تو جیسے اس کے اوپر بھی تفصیلات آتی ہے تو اس کے اوپر پتہ چل جائے گا اور زیادہ۔ بعض رپورٹ سے سجیسٹ کیا کہ یہ ایمو ڈمپ تھا اور سٹوریج تھا، تو اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سیٹلائٹ کی تصویریں جاری کی گئیں اس کے اندر آپ کو جس کو سمپیتھیٹک ایکشنز کہتے ہیں، یعنی ایک بڑے اٹیک کے بعد جو از خود دھماکے ہوتے ہیں وہ کافی نظر آ رہے ہیں۔
تو عین ممکن ہے کہ امونیشن ڈیپو. لیکن جس طرح آپ نے فرمایا کہ جب یس تک معلومات مسترد نہ ہو ہمیں اس کو بات نہیں کرنی چاہیے. تہران کا ذرا موڈ نہیں بتائیے گا کیونکہ میں ہمیشہ آپ سے موڈ نہیں کی طرح صاحب آئی بات تھنک جی سننا جی چاہتا ہوں. جی گو اہیڈ. صاحب آئی تھنک بالکل ممکن ہے. کوئی شک نہیں ہے اس میں. ایمو کا اسٹوریج بھی ہو سکتا ہے اس کے اوپر. دیر از نو ڈاؤٹ اینڈ پرابلی ہوگا. آئی ڈونٹ نو. بٹ میں جو آپ کو کہا جیسے کہ کہا مجھے اس کے اوپر زیادہ تفصیلات ڈیٹیل میں ویسے بھی نہیں مل پائیں. ابھی میں کوشش کروں گا کہ پتہ لگاؤں. اور اگر میں تہران کے موڈ کی بات بتاؤں اور جنرل اوور آل بات کریں اگر ہم لوگ نیگوسیشنز کے اور دوسرے معاملات کی, وہ تو عباس اراغچی صاحب نے خود بھی جو ٹویٹ کیا ہے وہ اس میں بتایا انہوں نے کہ ہم نیگوشیٹ نہیں کر رہے اور ان کو چاہیے کہ عرب ممالک کو کہ وہ امریکہ کو ایگزٹ کروائیں یہاں سے. اور فارن منسٹری نے بھی بیان اس کے اوپر فریم ورک کے اوپر کہ ایرانی فریم ورک الگ ہے اور اس کے اوپر جو بات کی ہے وہ کی ہے. لیکن بہرحال ساتھ ساتھ پاکستان کے لیے بھی اپریسیشن ہے اور ظاہر ہے یہ بھی ریکگنیشن ہے کہ پاکستان کو جو ہے وہ بتایا گیا, ڈیمانڈز کنوے کی گئیں امریکہ کو بتانے کے لیے, اور امریکہ کی طرف سے ڈیمانڈز بتائی گئی پاکستان کو کہ وہ کنوے کریں ایران کو. تو ایک سورٹ آف ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک ڈیمانڈز کنوے کرنے کا یا میسج کرنے کا چینل جو ہے وہ اویلیبل ہے. لیکن اس میں ایران نے بات کو روکا ہوا یہاں تک کہ جب تک کوئی پریکٹیکل چیز آفیشلز کی نظر میں جب تک کوئی پریکٹیکل چیز سامنے نظر نہیں آتی, جب تک کوئی کنفرمڈ اور مثبت ایکشن نظر نہیں آتا امریکہ کا فار ایگزامپل ایویکویٹ کرنے کا یہاں سے, تب تک جو ہے وہ کانفیڈنس اسٹیبلش نہیں ہوگا کسی بھی نیگوسیشن کا. کیونکہ پہلے بھی نیگوشیٹ کر کے وہ دھوکہ دے چکے ہیں. اور گارنٹیز کی جہاں تک بات رہی تو گارنٹی پچھلے جے سی پی او ایگریمنٹ میں چائنا, رشیا, یو کے, فرانس, جرمنی اور یونائٹڈ اسٹیٹس ان سب نے مل کے گارنٹی دی تھی, اور یورپین یونین اوور آل ان سب نے مل کے گارنٹی دی تھی کہ جو ہے وہ یہ جی سی پی او ایگریمنٹ کامیاب رہے گا. لیکن بہرحال ایسا نہ ہو پایا. ہم نے دیکھا کہ اس کو بھی توڑ دیا گیا. تو اب ایران کہہ رہا ہے کہ کسی بھی طور کا گارنٹر جو ہے وہ نہیں, ریٹن بات کے اوپر اس کے اوپر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا یا سیز فائر نہیں کی جا سکتی کیونکہ کانفیڈنس جو ہے وہ لیکنگ ہے اور مسٹرسٹ کی سچویشن بہت زیادہ ہے. اچھا, اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں کہ حالت جنگ میں ظاہر ہے جو سرکار ہے اور کار سرکار ہے وہ کچھ تھوڑا سا تبدیل ہو جاتا ہے. صحافیوں کے لیے گھوم پھر کے معلومات اکٹھی کرنا, اور آپ پہلے بازاروں میں سے پوسٹ کرتے رہے ہیں کہ یہ بازار کھلے ہیں, یہ لوگوں کا آپ موڈ دیکھیے, لیکن یہ جو سرکاری بریفنگز ہوتی ہیں اس کے اندر کیا احتیاط برتی جاتی ہے, کیا وہ ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی ہیں, رپورٹنگ کس قسم کی آپ وہاں سے کر پا رہے ہیں؟ دیکھیے میرے اوپر تو کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے طلعت صاحب. جتنے بھی رجسٹرڈ جرنلسٹ ہیں ان سب کو جو ہے وہ انٹرنیٹ ایکسیس ہے ان کے پاس. الجزیرہ, سی جی ٹی این, ٹی آر ٹی, المیادین, جو یو نیم اٹ, جتنے بھی یہ والے میڈیا ہیں ان کو بھی نہ صرف ان کو جو ہے وہ ایکسیس دیا ہوا ہے بلکہ ایٹ دا سیم ٹائم جو سی این این اور اسکائی نیوز کو بھی آپ نے دیکھا کہ وہ بھی ایران کے اندر آ کے جو ہے کوریج جی کرتے رہے ہیں. میرے اوپر بھی کسی طریقے کی ریسٹرکشن نہیں ہے. لیکن آبویسلی ایک سیلف سینسرشپ میں خود بھی کرتا ہوں کہ کسی فار ایگزامپل کسی سینسٹیو سائٹ کی فوٹیج, کیونکہ وار ٹائم ہے اینڈ آبویسلی دیر از اے کانشن. ایک مسئلہ انٹیلیجنس کا بھی ہے کہ سامنے کسی کو ہماری طرف سے کسی کو انٹیلیجنس جو ہے وہ نہ مل جائے کسی بیس کے اوپر یا کسی دوسری چیز کے اوپر جہاں پہ حملہ ہو جائے. تو آئی تھنک سیلف سینسرشپ ہے میرے اوپر. میں خود سے اپنے اوپر سینسرشپ رکھتا ہوں, کسی کی سینسرشپ نہیں ہے. انفیکٹ میں تو ان کی انٹیلیجنس ایجنسی کو کہتا ہوں کہ بڑی کمزور انٹیلیجنس ایجنسی ہے, ان کو کام صحیح سے کرنا نہیں آتا, کیونکہ جو انٹیلیجنس اپنے سپریم لیڈر کو نہیں پروٹیکٹ کر پائی تو اس کو تو ہم تو کھل کے کرٹیسائز بھی کرتے ہیں ان ساری صورتحال میں. جہاں تک بریفنگز کی بات رہی, بریفنگز میں جب ہوتا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں, یعنی کہ اب تو ظاہر جنگ کے وجہ سے میری جو مطلب اتنا میں آکوپائڈ ہو گیا ہوں اس چیز میں, تو اس میں بھی جو ٹائم دیا جاتا ہے بتایا جاتا ہے کہ اس ٹائم پہ بریفنگ ہوگی. فارن منسٹر بریفنگ, ڈپٹی فارن منسٹر اور اسپوکس پرسن فارن منسٹری کے وہ جب بریفنگز کرتے ہیں تو جرنلسٹ کو بلایا جاتا ہے, وہاں پہ جو ہے وہ ایکسپلین کیا جاتا ہے چیزوں کو. کوئی جو ہے وہ سبلائم میسیجنگ یا کوئی گائیڈنس یا کوئی بھی ریسٹرکشن اس طریقے کی نہیں دی جاتی. اور انفیکٹ آپ تو خود بھی ٹھیک. آپ کو پتہ ہی ہے کہ ظاہر ہے جنگ کا ماحول ہے, تو ظاہر ہے انٹرنیٹ کا جو سمجھ میں آتا ہے کہ عام عوام کے لیے گلوبل انٹرنیٹ کٹ آف ہے, لیکن لوکل انٹرنیٹ ان کے لیے بھی چل رہا ہے. تو ان کا اپنا جو سوشل میڈیا ہے, ان کی اپنی جو میسیجنگ سائٹس ہیں, ان کی اپنی جو فوڈ ڈلیوری ایپس ایکسیٹرا, یہ ساری چیزیں کھلی ہوئی ہیں. اور خدشہ اس میں یہ ہے کہ اگر گلوبل انٹرنیٹ کھول دیں گے تو موساد کا اور سی آئی اے کا جو نیٹ ورک ہے جو یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, وہ اپنی کمانڈز اور ڈائریکشنز جو ہے وہ لے پائے گا باہر, جو جرمنی میں یا لاس اینجلس میں یا وینکوور میں یا دوسری جگہوں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا تل ابیب میں ان سے. تو اس کے اوپر جو ہے وہ جرنلسٹ کو ایکسیس ہے, اور بالکل ہم رپورٹنگ کر رہے ہیں. میں تو کانسٹنٹلی کرتا ہوا آ رہا ہوں پہلے سے بھی. جی جان, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں تہران سے تازہ ترین صورتحال کے بعد. اب ہم آپ کو ناظرین امریکہ لیے چلتے ہیں. پروفیسر عاقل شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. پروفیسر صاحب بہت شکریہ, آپ جان حسین کی رپورٹنگ سن رہے تھے وہاں سے. تو غیر معمولی
جو تلاطم ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتا، کم از کم ان کی بات چیت سے تو میں نے یہی نتیجہ اخذ کیا۔ میں آپ کے لیے اور ناظرین کے لیے امریکی سیکرٹری آف وار، یہ اب انہوں نے ڈیفنس سیکرٹری کا نیا عہدہ دے دیا ہے، پیٹ ہیگسیت ہے کافی ایک کیریکٹر، اس کی ایک جو بریفنگ ہے اس کا کچھ میں ساؤنڈ تا ہوں تاکہ اس کے بعد پروفیسر صاحب آپ سے پوچھیں کہ آپ جب یہ سنتے ہیں کہ کیا کیا وہ باتیں کر رہا ہے، متضاد باتیں کر رہا ہے، تو آپ کا ریڈ آؤٹ اس کا کیا ہے؟ تو سنیے جی پیٹ ہیگسیت کیا کہہ رہے ہیں۔ So on the talks, I can tell you. جہاں تک مذاکرات کا تعلق ہے، میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میں کل اسٹیو، جیرڈ، نائب صدر مارکو اور کئی دیگر لوگوں کے ساتھ موجود تھا۔ یا مذاکرات بالکل حقیقی ہیں، یہ جاری ہیں، فعال ہیں اور میرے خیال میں مضبوط ہو رہے ہیں۔ اگر ایران سمجھداری دکھائے تو وہ ایک معاہدہ کر لے گا۔ صدر ٹرمپ بلف نہیں کرتے اور نہ ہی پیچھے ہٹتے ہیں۔ آپ اس بارے میں خامنہ ایسے پوچھ سکتے ہیں۔ نئی ایرانی حکومت کو اب تک یہ بات سمجھ جانی چاہیے۔ یہ نئی حکومت، کیونکہ حکومت کی تبدیلی ہو چکی ہے، پچھلی حکومت سے زیادہ دانشمندہ ہونی چاہیے۔ صدر ٹرمپ معاہدہ کریں گے، وہ تیار ہیں اور معاہدے کی شرائط انہیں معلوم ہیں۔ اگر ایران تیار نہ ہوا تو امریکی وار ڈپارٹمنٹ مزید شدت کے ساتھ کارروائی جاری رکھے گا۔ جہاں تک صدر ٹرمپ اور زمینی فوج کا تعلق ہے، ہمارے مخالفین سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ان کے خلاف زمینی کارروائی کے 15 مختلف طریقے ہیں اور اندازہ لگائیں واقعی ہیں اگر ضرورت پڑی تو ہم امریکی صدر کی جانب سے ان تمام آپشنز پر عمل کر سکتے ہیں، یا شاید ہمیں ان کا استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ ممکن ہے مذاکرات کامیاب ہو جائیں یا کوئی اور طریقہ کار اختیار کیا جائے۔ Or maybe there's a different approach. پروفیسر جب آپ یہ ساری باتیں سنتے ہیں تو آپ پہلے تو بتائیے کہ آپ کا امپریشن کیا ہے، کیا آپ کی رائے ہے کہ کیا بات کر رہا ہے؟ طلعت صاحب، اس کی باتیں سمجھنے کے لیے اس کا بیک گراؤنڈ سمجھنا ضروری ہے۔ یہ ایک ویکینڈ فاکس نیوز پہ شو ہوتا تھا، اس کو کلاؤن شو آپ کہہ لیں، اس کا ہوسٹ تھا، اور یہ جو ہے یہ بڑا سیریسلی اس کی جو اسلاموفوبیا ہے، آپ کو پتہ ہوگا اس نے ٹیٹو لگائے ہوئے ہیں اپنے بائیں ہاتھ پہ غالباً کہ یہ جو ہے یہ کروسیڈر ہے۔ تو یہ آپ کہہ لیں اس کو، یہ وہ جو ٹیموں سے اگر آپ ریمبو کو منگوائیں تو یہ اپنے آپ کو ایک 30 مار خان سمجھتا ہے، اور یہ اس کی جو شروع میں باتیں تھیں کہ ہم ایران کو بالکل ڈسٹروائے کر دیں گے، اوبلٹریٹ کر گئے، اس سے یہ تھوڑا اب آہستہ آہستہ بیک آؤٹ کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے اب ایک جو گڑھا اپنے لیے کھودا ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ادھر سے اس سے نکلیں کیسے۔ تو آپ نے نوٹس کیا اس کی سپیچ میں اس نے کہہ دیا کہ ہم نے تو رجیم آلریڈی چینج کر دی ہے، اور یہ جو نئی رجیم ہے اس کو اپنا جو ہے سمجھ لینا چاہیے کہ امریکہ سے بات چیت کر لیں۔ تو یہ تو میرا خیال ہے انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اس جو جس میں پھنسے ہیں اس جنگ میں، جو ان کا خیال تھا کہ 2-3 دن میں ختم ہو جائے گی، اس میں سے ایگزٹ کیسے کرنا ہے۔ اور اس کے لیے وہ ٹرمپ کو آپ کو دیکھا ہوگا، کبھی وہ کہتا ہے میں اٹیک کر رہا ہوں، کبھی کہتا ہے میری بات چل رہی ہے، کوئی 12 دفعہ اس نے 13 دفعہ وکٹری کلیم کی ہے۔ سو آپ دیکھ لیں کہ ان کو یہ بڑی ایک مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، کیونکہ پبلک اوپینین جو ہے وہ بھی اراؤنڈ 60% امریکی جو عوام ہے وہ اس جنگ کے خلاف ہے۔ اچھا، آپ نے بڑی دلچسپ بات کی اور میرا سوال بھی اسی سے متعلق تھا۔ یہ جو بار بار بات کرتا ہے کہ حکومت تبدیل ہو گئی ہے اور نئی حکومت آ گئی ہے، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ایکڈیمکلی یا بطور صحافی رپورٹرز کے زاویے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ بات سمجھ نہیں آتی، یہ نئی حکومت کس کو کہہ رہے ہیں، اور کیا واقعتاً ان کے پاس کوئی اندر لوگ موجود ہیں جو اندر خانے ان سے بات کر رہے ہیں، یا یہ بس اسی پر کام کر رہے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم نے شہید کر دیا، رستے سے ہٹا دیا، وہ بس پرانے لوگ تھے اور جن کو ہم نہیں مار رہے یا مار سک رہے، یا وہ زخمی ہیں یا کمانڈ میں ہیں، وہ نئی حکومت ہے؟ جی طلعت صاحب، یہ اب یہ اپنی جو فاکس نیوز ہے یا جو رائٹ ونگ ماگا موومنٹ کی جو بیس ہے، یہ اس کو باور کرانا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہیں اپنے کچھ کافی حد تک مقاصد اچیو کر لی ہیں، جس میں سے ہم نے رجیم چینج کر دی ہے اور ہم نے نیوی برباد کر دی ہے، ان کی ایئر فورس، میزائل سسٹم۔ تو رجیم چینج تو بیسکلی وہ ہوتا ہے جب آپ ایک رجیم کی لیڈرشپ کو ہٹائیں اور پھر اپنی مرضی کی لیڈرشپ وہاں بٹھائیں۔ تو ان کا کام روزانہ جھوٹ بولنا، ڈسیو کرنا، یہ اس آدمی کی کیریکٹر بھی ہے، اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی ایک فیچر ہے کہ جھوٹ بولنا ان کے لیے، وہ بیسکلی جھوٹ ہی بولتے رہتے ہیں، اور ڈسیپشن اور لائز جو ہے وہ، اور ٹرمپ کا یہ خیال ہے، اور کسی حد تک ٹھیک بھی ہے، کہ وہ جو اپنے سپورٹرز کو کچھ بھی کہے گا وہ مان جائیں گے۔ تو ماگا کی جو بیس ہے اس کی، ابھی میں کوئی ایک پول دیکھ رہا تھا کہ سپورٹ لیول ابھی بھی
جو صرف ماگا جو ٹرمپ کے سپورٹر ہیں ابھی بھی اس میں اس پہ بلیف رکھتے ہیں جو بھی یہ کہتا ہے. اچھا، اگر میں مشرق وسطیٰ کے دوسرے ممالک کی بات کروں تو میں آج قطر کے ترجمان کا ایک بیان سن رہا تھا جو میرے خیال میں بڑا دلچسپ ہے، کیونکہ میرا خیال تھا کہ جتنے حملے ہوئے ہیں قطر کے اوپر اور جو انہوں نے پہلے سٹینس لیا تھا کہ جو ہیڈ ہیں ان کے ساتھ ان کے امیر کی ملاقات بھی تھی، تو میرا خیال تھا کہ وہ واضح انداز سے وہی سٹینڈ لیں گے جو یو اے ای نے سٹینڈ لیا ہوا ہے کہ جی اس معاملے کو ختم کر کے اب امریکہ یہاں سے نکلے، ایران کو اس حالت میں چھوڑ کے نہ جائے. لیکن جو میں نے بیان سنا وہ اس سے کافی مختلف ہے. ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین بھی سنیں اور آپ بھی سنیے گا، ذرا اس کا بھی چھوٹا سا تجزیہ کرتے ہیں. جی سنائیے. This is a very dangerous precedent. یہ صورتحال ایک نہایت خطرناک مثال قائم کر رہی ہے، کیونکہ یہ جنگ اور بڑھتی ہوئی کشیدگی مستقبل میں نہ صرف خطے بلکہ عالمی سطح پر نئی ریڈ لائنز اور خطرناک حدیں متعین کر سکتی ہے. اسی لیے تمام فریقین سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ سویلین انفراسٹرکچر پر حملوں سے گریز کریں، کیونکہ اس خطے کے عوام نہ اس جنگ کا حصہ ہیں، نہ اس کا ہدف اور نہ ہی اس کے ذمہ دار. عوام کے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ بنیادی سہولیات جیسے بجلی، پانی اور ماحولیات کو محفوظ رکھا جائے، کیونکہ ایران میں بڑھتی ہوئی آلودگی، ماحولیاتی تباہی کا خطرہ اور بجلی و پانی کی ممکنہ قلت پورے خطے کے لیے سنگین نتائج پیدا کر سکتی ہے. جنگ جتنی طویل ہوتی جاتی ہے اتنا ہی خطرہ بڑھتا ہے کہ مزید ریڈ لائنز عبور ہوں گی اور ہر گزرتے دن کے ساتھ فریقین مزید خطرناک حدوں کو چھونے کی کوشش کریں گے. اس لیے ضروری ہے کہ بین الاقوامی قوانین کا احترام کرتے ہوئے فوری احتیاط برتی جائے. یہ بڑا دلچسپ ہے پروفیسر صاحب کہ یہ تمام فریقین کی بات کر رہا ہے. ایک ایسا ملک جہاں پر امریکہ کی لارجسٹ بیس موجود ہے، اس کا نمائندہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمام فریقین کو احتیاط کرنی چاہیے. اقوام متحدہ کا اس نے حوالہ دیا اور میں پاکستان اور چین کا مشترکہ اعلامیہ دیکھ رہا تھا، اس کے اندر بھی اقوام متحدہ کا ذکر کیا گیا ہے. تو کیا بہت سارے ممالک جو ہے قطر جیسے ممالک وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر رہے ہیں اور ایک ایسا پریشر ہے اندر سے کہ امریکہ کے ساتھ دوستی جو ہے وہ شاید دشمنی سے زیادہ بھاری ہے؟ دیکھیں طاہر صاحب، اس جنگ کا جو بھی ملبہ ہے وہ امریکہ پر تو ڈائریکٹلی نہیں گرا. جب بھی یہ جا کے ایران پہ حملہ شروع سے انہوں نے کیا تو ایران نے ٹارگٹ کیا امریکی بیسز کو جو ان سارے خلیج ممالک میں. میرے خیال سے قطر نے بڑا پریگمیٹکلی یہ اس کو دیکھا ہے کہ ہم نہ تو امریکہ ہماری حفاظت کرے گا اور ایران جتنا یہ ایران کو پرووک کریں گے، جتنا ان کے پاور پلانٹس پہ یا کوئی انفلوئنس انفراسٹرکچر پہ اٹیک کریں گے تو اس کا جو بدلہ ہے وہ ایران ہم سے لے گا، کیونکہ فار آبویس ریزن. میرے خیال سے یہ ایک پریگمیٹک جو ہے یہ اسٹیپ بیک ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ یہ جنگ جو ہے ان کے لیے الٹیمیٹلی نقصان دہ ہے، بیکاز آپ کو پتہ ہے پرشین گلف، اسٹریٹ آف ہرموز ایران نے بلاک کیا ہوا ہے. تو اس کانٹیکس میں آئی تھنک یہ انہوں نے اچھی بات کی ہے کہ انٹرنیشنل لا یا یو این ہونا چاہیے. لیکن دوسری طرف آپ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو دیکھ لیں، وہ نہ انٹرنیشنل لا میں بلیف رکھتا ہے. پیٹ ہیگزت کہتا ہے کہ جو رولز آف انگیجمنٹ ہیں وہ اسٹوپڈ ہوتے ہیں اور ہم جو ہیں نو کوارٹر کریں گے، جس کا نو مرسی مطلب یہ ہے کہ ہم کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے. تو وہ آلموسٹ ایک وار کرمنل کی زبان یوز کر رہا ہے. تو میرے خیال سے قطر کی جو لیڈرشپ ہے اس نے آئی تھنک ریئلائز کر لی ہے کہ زیادہ نقصان انہیں ہوگا امریکہ کے برعکس، اور وہ اس ریجن میں انہیں رہنا پڑے گا، وہ تو جیوگرافی کو چینج نہیں کر سکتے. بالکل آخر میں اگر ہم آپ سے جاننا چاہیں کہ امریکہ کی طرف سے بہت مرتبہ بلف بھی کیا گیا اور جس طرح آپ نے کہا کہ جھوٹ بولتے ہیں، فاگ آف وار اپنی جگہ پر ہوتا ہے لیکن لائے ان دا مڈس آف آبویس فیکٹس وہ ایک اور چیز ہے. لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ یہ بات چیت کی بات کرتے ہوئے اور یہ امیج بناتے ہوئے کہ شاید ایران جو ہے اس کا ہاتھ اوپر ہے، یہ کوئی بڑا اور حملہ کریں اور سرپرائز دیں؟ آپ کی ریڈنگ کیا ہے واشنگٹن سے؟ میرا خیال ہے جی ان کے پاس کوئی ایسا آپشن ہے نہیں. آپ دیکھ لیں اس گراؤنڈ جو یہ ٹروپس وہاں بلڈ اپ کر رہے ہیں، وہ اگر ایران میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں خارگ آئلینڈ پہ تو وہ تو ایک بلڈ بات ہوگا. اب مجھے نہیں معلوم یہ کیا سوچ رہے ہیں، لیکن دیر آر نو گڈ آپشنس کیونکہ ایران ہیز ریفیوز ٹو ییلڈ. ٹھیک. تو یہ اب کیا کر سکتے ہیں، یہ کس لیول پہ جا سکتے، جتنا یہ ایسکیلیٹ کریں گے وہ ایران نے بالکل ریٹیلیٹ کرنا ہے، ان کے الائز کو وہ ٹارگٹ کریں گے. تو مجھے تو لگتا ہے کہ ان کو وہ ایک بلف کرتے رہیں، بٹ آبویسلی امریکن ملٹری مائٹ تو ہے کچھ اگر یہ بڑا کرنا چاہیں، لیکن اس کا نقصان یہ ہے کہ ایران کے پاس جو ہے نا وہ لیوریج، وہ پتے سارے ان کے پاس ہیں. جو اسٹریٹ آف ہرموز کو انہوں نے بند کیا ہوا ہے،
اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو گلوبل اکانومی کا کرائسس ہے، امریکہ میں خود لوگوں کو آہستہ آہستہ جب وہ پیٹرول پمپ پہ جاتے ہیں یا گروسریز لینے جاتے ہیں انہیں احساس ہو رہا ہے کہ یہ ایک ڈیزاسٹر ہے. ٹرمپ کو سمجھ، وہ کہتا ہے آپ، وہ جو میری انٹوینیٹ نے کہا تھا کہ لیٹ دا میٹ کیک، وہ کہتا ہے آپ کوئی فکر نہ کریں، یہ ٹھیک ہو جائے گا، آپ ذرا صبر کریں اور ڈٹ کے پیٹرول کی قیمتوں کو جو ہیں وہ اس کو برداشت کریں. یعنی مطلب بتا وہ یہ ہے، گھبرانا نہیں ہے آپ نے. گھبرانا نہیں ہے. بالکل ہیو ٹو لیو اٹ دیئر. آپ کا بہت شکریہ. ہمارا پروگرام جاری ہے. پاکستان کے اوپر اس کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور ہم کیسے اس کو ٹیکل کر رہے ہیں. خرم شہزاد صاحب مشیر برائے وفاقی وزیر خزانہ ہمارے پاس موجود ہے. بہت شکریہ جی. ہم بریک کے بعد جب ان سے بات کریں گے تو پوچھ رہے ہوں گے کہ ہمارے بہت سارے جہاز نکلے اور ہمارے لیے ایک ریلیف بھی ہے، لیکن حکومت تیاری بھی کر رہی ہے کہ اگر یہ طویل المدت جنگ بنتی ہے تو پھر ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ گفتگو کے ایک حصے میں مفتاح اسماعیل بھی ہمیں جوائن کر رہے ہوں گے. اسٹے ٹیونڈ. ناظرین، گھمسان کا رن پڑا ہوا ہے. ابھی تازہ خبر آئی ہے کہ ایران کے صدر کا یورپی کونسل کے صدر سے رابطہ ہوا ہے اور ایران کے صدر پزشکیان نے یہ کہا ہے کہ ایران جنگ بند کرنے کے لیے تیار ہے اگر اس کو یہ ضمانت دی جائے کہ اس کے خلاف مزید حملے نہیں ہوں گے. بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اس گھمسان کے رنگ میں صرف جنگ کا معاملہ ہی نہیں ہے، ہم نے اپنے پاکستان کے انٹرسٹ کو بھی دیکھنا ہے. خرم شہزاد صاحب ہمارے پاس موجود ہیں. خرم صاحب بہت شکریہ. کس چیز کی کمی ہوگی ہمارے یہاں پر اگلے 15-20 دنوں میں؟ بہت شکریہ مجھے پروگرام لینے کے لیے. کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، خاص کر آپ فیول سٹاکس کی شاید بات کر رہے ہیں تو وہ ہمارے پاس وافر مقدار میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے پاس پہلے جو ہے تقریباً 24 دن کا سٹاک تھا، یعنی کہ کچھ 3.5 ہفتے لگا لیں آپ. یہ میں مارچ کی بات کر رہا ہوں. آج ہمارے پاس پورے مہینے کا یعنی کہ 4 ویکس کا سٹاک ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ وہ سٹاک ہے جو ابھی ہمارے فیول ٹینکس میں ہے. ٹھیک ہے. جو رستے میں ہے، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا 20 جہاز ہمارے وہاں سے ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ ایران کے ساتھ ہوگی کہ 20 جہاز ہمارے اب رستے میں. تو میں ان 20 جہازوں کو نہ لگاؤں، کچھ جہازوں کو میں ایڈ کروں تو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں. ویسے ان ٹرانزٹ جو چیز ہوتی ہے نا رستے میں، اس کو نہیں کیلکولیٹ کرتے، لیکن میں آپ کو یہ تسلی کے لیے بتاتا ہوں کہ 4 ہفتے کو میں اگر ایڈ کر دوں نا، وہ جو رستے میں تو 45 دن کا جا سکتا ہے ہمارا، اور ہے انفیکٹ 45 دن کا، کیونکہ ہمیں تو اجازت وہاں سے مل بھی گئی ہے. تو ہمارے پاس انشاءاللہ کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، چاہے وہ ڈیزل ہو چاہے وہ پیٹرول ہو. انفیکٹ ہمارے پاس 35 دن کا سٹاک تو اب جو ہے وہ اس کو ملا کے جو ان ٹرانزٹ ہے، کروڈ کا بھی ہے، خام تیل کا. دیکھیے اچھی بات کیا ہے کہ کروڈ آئل آپ کو ملتا رہے. پیٹرول اور ڈیزل تو ہونا چاہیے، بٹ کروڈ ملتا رہے گا نا تو آپ کی ریفائنریز جو ہے یہ پیٹرول اور ڈیزل اور جے پی اور کیرو یہ سب نکالتی رہیں گی. تو شارٹیج جو ہے کسی قسم کی نہیں ہے. شارٹیج بالکل نہیں. انفیکٹ ہماری امپروومنٹ ہو رہی ہے. میں تو یہ کہ میرے کو نا سپلائی بڑھ گئی. اچھا ذرا اس میں واپس آئیں. بنگلہ دیش کی حالت تو بڑی بری ہے. میں دیکھا 95% وہ امپورٹ کرتے ہیں اور وہ تو بلیک آؤٹ کے اندر چلے گئے ہیں. اگر آپ نے آتے ہی اعتراض کیا تھا کہ ہم نے یہ لائٹیں کیوں جلائی ہیں، تو ذرا اسٹوڈیو کے اندر اگر لائٹیں نہیں جلائیں گے تو اچھے نہیں لگیں گے. میں نے کہا تھا باہر اے سیز اور یہ سب چل رہے ہیں تو ان کو ذرا آپ پرائیویٹ سیکٹر کو یہ فالو کرنا ہے. پرائیویٹ سیکٹر کو فالو کرنا چاہیے. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے بنگلہ دیش کی بات کی ہے. ایک اور اچھی چیز میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستان کے لیے. پاکستان کی جو بجلی پروڈیوس ہو رہی ہے یہ آج لوکل جو ہے وہ فیول پہ، چاہے وہ گیس ہو، کول ہو اور دوسری چیزیں ہوں، یہ 75% آج ہم اپنا پروڈیوس کر رہے ہیں. 75% جو ہے ہم 75% ہمارا اب لوکل جو ہے نا سارا. دیکھیں ایل این جی بھی ہماری ختم ہو گئی. اب ایل این جی جو آ رہی تھی قطر سے، میں سمجھتا ہوں وہ بلیسنگ ان ڈسگائز بھی ہو گئی ہے ایک طرح سے، کیونکہ وہ ہم مہنگی ایل این جی لے رہے تھے کیونکہ وہ کانٹریکچوئل اوبلیگیشنز تھی. مہنگی ایل این جی لے کے لوکل گیس کو ہم نے بند کیا ہوا تھا جو کہ ریلیٹیولی سستی تھی. اپنی جو ہماری بڑی کمپنیاں ہیں وہ پروڈیوس کریں گی. آج ہماری لوکل گیس بھی آ گئی ہے، ڈیمانڈ بھی کم ہو گئی، سردیاں جلدی ختم ہو گئی، گرمیاں آ گئی ہیں، گیزرز اور ہیٹرز یہ سب بند ہو گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس جو ہے وہ لوکل گیس اویلیبل ہے اور ڈیمانڈ 1000 MMCD سے گر کے 600 پہ آ گئی ہے. تو 350 لوکل آ گئی. تو ایکچولی آپ کے پاس ڈیمانڈ مینجمنٹ ہو گئی اور ڈیمانڈ نیچے بھی آ گئی، پلس ایل این جی جو مہنگی تھی وہ بھی آپ کی شرنک ہو گئی. تو 75% ہم اپنے وسائل سے اپنی توانائی کی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں، which is massive. اور یہ میرے خیال میں 1-2 سالوں میں آپ دیکھیے گا یہ 90 پہ ہم چلے جائیں گے. مطلب ہم ٹوٹلی لوکل انشاءاللہ اپنی بجلی. اچھا مفتاح اسماعیل صاحب کو ایک اور پرسپیکٹو کے لیے لائیں گے. مفتاح صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ خرم شہزاد صاحب تو بڑی مثبت تصویر میں بتا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ نمبر 1 کسی قسم کی شارٹیج متوقع نہیں ہے اور ملا کے جو آ بھی رہے ہیں جہاز تقریباً 2 ماہ کا یا 45 دن کا ہمارے پاس ذخیرہ موجود ہے اور جو انرجی مکس ہے ہمارا بڑا پازیٹیو ہے. 75% تقریباً اس وقت ہم اپنے ڈومیسٹک ذرائع سے پورا کر رہے ہیں. تو آپ کی اسیسمنٹ؟
अब इन शॉर्टेज का तो कोई वो नज़र नहीं आ रहा होते हुए। मतलब मार्च में तो इनफैक्ट जो पेट्रोलियम की प्रोडक्ट्स बिके हैं वो ज़्यादा बिके हैं, क्योंकि लोगों ने होर्डिंग करी है, पेट्रोल पंप वालों ने, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज वालों ने, क्योंकि हुकूमत सब्सिडी दे रही है तो काफ़ी होर्डिंग हुई है, तो वो तो एक्चुअली जो बिके हैं वो तो ज़्यादा बिके हैं, लेकिन कोई शॉर्टेज की तो आंसर नज़र नहीं आ रही है। तो करंट अकाउंट जो डेफिसिट पे इसका इशू है कि जो आप $60 का ऑयल ले रहे थे अब वो $90 का लेस से अगर ले रहे हैं, या पेट्रोलियम के अगर मोटर गैसोलीन या डीजल महंगा ले रहे हैं तो आपके करंट अकाउंट डेफिसिट पे जो वजन आएगा उसका इफेक्ट आएगा, वो आएगा, लेकिन शॉर्टेज तो मुझे नजर नहीं आ रही। और फ्रेट चार्जेस भी ज्यादा होंगे, जाहिर है इंश्योरेंस भी ज़्यादा होगा, फ्रेट चार्जेस भी ज़्यादा होंगे, ये सब चीज़ें ज़्यादा होंगी। पाकिस्तान में देखें तरत भाई, मैं और आप अक्सर ये इस पे हम सोलर पे बात कर चुके हैं। देखिए एक जो बिजली का जो बड़ा रेवोल्यूशन पाकिस्तान में आया है, शायद दुनिया के बहुत कम ममालिक में ऐसा आया है, किसी में भी नहीं आया, वो सोलर का आया है। और उसकी जो वजह है वो बेसिकली है कि हुकूमत के बिजली के रेट इतने ज़्यादा थे और क्वालिटी ऑफ बिजली इतनी बुरी है, हमारी रिलायबिलिटी इतनी बुरी है कि लोगों उनके पास कोई चारा नहीं था माँ सिवाय इसके कि अपने घरों में वो सोलर पैनल्स लगा दें। अगर हुकूमत आपको 47 रुपये 20 पैसे की बिजली बेचती है, उसके ऊपर फिर 18% सेल टैक्स लेती है, सूबे की लेवियाँ लगती हैं, और आप अगर अपने घर में 18-20 रुपए की सोलर लगा लेते हैं तो आप सोलर लगाते हैं। मेरी आपकी जो पिछले तो मिस्टर साहब निकम्मी हुकूमतों का कभी कभी फायदे भी हो जाते हैं ना। देखिए अगर वो एफिशिएंट होते तो फिर हम सोलर पे ना जाते, क्योंकि आपके बयान के मुताबिक वो इनएफिशिएंट थे और ज़्यादा महंगी बिजली बेच रहे थे, ऑनलाइन लॉसेस बहुत ज़्यादा थे, और हमने फिर सोलर लगा लिया जिससे मुल्क की बचत होगी, तो क्रेडिट उनको जाता है ना कि नहीं? सर निकम्मा आपने कहा है, मैंने नहीं कहा। मैंने तो गुजारिश ये की कि बिजली क्योंकि इतनी महंगी थी और बिजली रिलायबल नहीं है इसलिए लोग चले गए। मेरी और आपकी पिछले 1-2 साल में इसके ऊपर 2-3 मरतबा बातचीत हुई होगी सोलर के ऊपर, और वक्फन फ़वक्फन आप जानते हैं कि हमारी हुकूमत ने कोशिश की कि सोलर मीटरिंग जो है वो नेट मीटरिंग ख़त्म की जाए, सोलर वालों को जो पैसे देते हैं वो कम किए जाए, और बंदा आपके सामने हाजिर हमेशा होता था टीवी पे और इस बात के ख़िलाफ़ और कंज्यूमर के और सारिफ के हक़ में ये बात करते थे। हम जैसे लोग तो कभी कभी हुकूमत के जो बहुत ही बुरे असाइम थे उनको हमने रोक लिया, लेकिन बहरहाल इन एनी केस मतलब 100 सोलर से फायदा हो गया। खोरम का इसके ऊपर हुकूमत के अज़ाइम के बारे में जो है ना सोलर के वाले से जरा इनका टेक जरा मुख्तलिफ होगा। जी खोरम गो अहेड बताइए। देखें एक तो बड़ी मुनासिब बात की मिफ्ता साहब ने कि करंट अकाउंट पे ऑफ कोर्स एक प्रेशर आता है, और अच्छी बात ये कि फरवरी के महीने में ना आपका 2026 बल्कि एक साल का हाईएस्ट करंट अकाउंट सरप्लस आया है। यानी कि जो डेफिसिट था, देखिए मैं आपको बताता हूँ, पूरे साल का डेफिसिट जो स्टेट बैंक ने प्रोजेक्ट किया हुआ है वो तकरीबन $2.25 बिलियन का है कि $2.25 बिलियन का हम करंट अकाउंट डेफिसिट करेंगे, जो कि एक रफली 0.5% जीडीपी बनता है, विच इज़ मैनेजेबल। तो उसमें से 1.1 हो चुका था जनवरी तक, उसके बाद $427 मिलियन का सरप्लस आया। ऑफ कोर्स रेमिटेंसेस और सब कुछ मिला के रेमिटेंसेस भी बढ़े हैं ना, एब्सोल्युटली बढ़े, 5% जो है उसकी वजह क्या है? 20% उसका ताल्लुक भी जंग से है। आधा रमजान का भी फैक्टर है, आधा रमजान का भी, जंग का फैक्टर अब आएगा, जो अब यानी कि लोग एक्सपेक्टेशन ये है कि लोग ज्यादा पैसे भेज रहे हैं क्योंकि वहां पे फियर है कुछ स्टक ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, तो लोग फैमिली ज्यादा आई हैं तो वो पैसा लेके आते हैं, ये एक्सपेक्टेशन है। शॉर्ट टर्म में बढ़ने की तवक्को है, फिर एक डिप आ सकता है मीडियम टर्म में, लेकिन अच्छी बात है ऑयल प्राइसेस बहुत ज्यादा हैं, उनकी रियलाइजेशन जो है वो ज्यादा हो रही है जीसीसी कंट्रीज की, वो रीबिल्ड कर सकते हैं, तो हमारी एक लॉन्ग टर्म में बेहतरी हो सकती है। लेकिन मैं सोलर पे आता हूं, मैं पहले ये बता रहा हूं कि जो $427 मिलियन का सरप्लस आया ना, उसने हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट को रूम दे दिया है, जिसकी वजह से ये ऑयल प्राइसेस अगर बढ़ी हैं तो इसका एक इंपैक्ट है डेफिनेटली, बट वो हमारे पास एक रूम मौजूद है। बट ये नहीं हो सकता कि कंटिन्यू करते रहें और जी आगे बढ़ता रहे और हम सारी कॉस्ट देते रहे। सोलर पे मैं आता हूँ, सोलर पे देखें गवर्नमेंट की जो पहली पॉलिसी थी उसी वजह से ही ये 25% आपका जो है वो टोटल जो प्रोडक्शन है उसके अंदर जो है इसका कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया ना, और दुनिया अब रिकग्नाइज करेगी जो सोलर में बड़ा जबरदस्त काम हुआ है। अब वो नेट मीटरिंग और नेट बिलिंग का जो है, नेट बिलिंग पे जाना तो बनता है, देखिए जब सप्लाई बढ़ती है तो नेट बिलिंग पे जाते हैं ना। अब ये तो नहीं हो सकता कि आप छलांग लगा रहे थे मिफ्ता साहब जैसे लोगों ने, और हमने आपका हाथ पकड़ा, आपको रोका है। मैं ये कह रहा हूं कि सोलर का आपने उसको करेक्ट किया या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पॉलिसी दी उसको दोबारा से ठीक कर लिया, या आगे जाते हुए एक आगे जी नेट मीटरिंग जो चल रही है वो चल रही है, अब जो नए होंगे वो नेट बिलिंग पे चले जाएंगे। एक बैलेंसिंग एक्ट तो होना चाहिए ना, जब देखें सप्लाई बढ़ती है ना किसी चीज की, उसकी प्राइस में फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये कहें आपको 27 रुपए की बिजली में दे रहा था तो वो चेंज नहीं
لیکن بنیادی بات ہے خداوند تعالیٰ نے آپ کو ایک فری سورس آف انرجی یہ ایبسولوٹلی. اور آپ کیوں ادھر جہازوں کے اوپر جا رہے ہیں اور وہاں سے منگوا رہے ہیں, پھر پیسہ فری دیا ہوا ہے آپ. نہیں دیکھیں, پاکستان تو سولر کا ایک یہ کہیں کہ جو ہماری آلٹرنیٹس ہیں اس پہ تو پاکستان نے کمٹ بھی کیا ہوا ہے نا. مثال کے طور پہ ماحولیاتی آلودگی جو ہے وہ پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, موسٹ امپیکٹڈ ہے پاکستان. تو پاکستان نے آئی ایم ایف کے ساتھ بھی سب کچھ سولر پہ کرتے, میں تو کہہ رہا ہوں. نہیں صرف سولر نہیں ہے نا, اس میں آلٹرنیٹس اور بھی ہیں نا, یہ ہوا ہے اور دوسرے طریقے ہیں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اچھی چیز ہو گئی, بلیسنگ ان ڈسگائز بھی کہہ لیں اس کو, لیکن اس کو آپ خوش کریں گے. مفتاح صاحب, عموماً جنگوں کے نقصانات ہوتے ہیں, لیکن الحمدللہ ابھی تک, اب کل کو کچھ خدا نہ خواستہ ہو جائے تو اللہ بات ہے, ابھی تک وار نے ہماری پورٹس کو ایکٹیویٹ کر دیا. گوادر کا ہم کب سے سنتے چلے آ رہے تھے, وہاں پہ باقاعدہ اسپیشل جہازوں کی برتھنگ ہو رہی ہے. کراچی کی پورٹ کو ایکٹیویٹ کر رہے ہیں. ہمارا انرجی مکس ٹھیک ہو گیا ہے, سفارتکاری میں توانائی آ گئی ہے. تو یہ جنگ نے تو کافی ہمیں جھٹکا دے کے جگا دیا ہے. دیکھیے, سفارتکاری میں تو بہت اچھا رول پاکستان نے ادا کیا ہے الحمدللہ. اور جو آج پاکستان کی دنیا بھر میں باتیں ہو رہی ہیں, اور طلعت بھائی مجھے ایک دو مرتبہ موقع ملا ہے کچھ یوٹیوب پہ ہندوستان کے چینلز دیکھ کے, اور جو ادھر وہ آگ بگولا ہوئے, مجھے تو وہ سن کے میرا تو خون بڑھ گیا. سو اس پہ تو کوئی ڈاؤٹ نہیں. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری کتنی کامیابی ہوئی ہے. بس جتنی ان کو آگ لگی ہے اتنی ہماری کامیابی ہے, اس حساب سے آپ اندازہ کریں. اچھا, جو دوسری بات ہے نا سر, اس سے میں تھوڑا سا اختلاف کر دوں گا کہ دیکھیں اس وقت حکومت جو ہے وہ کچھ ہفتے کے 50-60 ارب روپے جو ہے وہ سبسڈی کے دے رہی ہے. شہباز صاحب نے خود ہی کہا ہے یہ 200 ارب روپے اگر حکومت دے گی مہینے کے, اور اگر خدا نخواستہ یہ قیمت اتنی ہی رہی اور اتنی ہی سبسڈی دینی پڑی, تو یہ سسٹینیبل نہیں ہے. ہمارے پاس 2400 ارب روپے ایکسٹرا نہیں ہے. مطلب وی جسٹ ڈونٹ ہیو دس کائنڈ آف منی. 1000 ارب مطلب 2400 ارب روپے, اٹس 100 بلین ڈالر. نو سوری, it's 6% of our GDP. ہم کے پاس وہ پیسے ہی نہیں, تو ہم یہ نہیں کر سکیں گے. لہٰذا کبھی نہ کبھی یا تو آپ کو عوام کے اوپر بوجھ ڈالنا پڑے گا, اور اگر آپ عوام کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتے تو آپ کا ڈیفیسٹ بڑھے گا, اور آپ کا ڈیفیسٹ بڑھے گا تو اس سے بھی مہنگائی ہوگی. آپ یہ دیکھیں گے کہ مارچ کے مہینے میں پروبیبلی اپریل سے تھوڑی سی مہنگائی زیادہ آئے گی, انفلیشن کا نمبر زیادہ آئے گا, اور یہ چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں. اور اپریل کے مہینے میں بڑی مشکل ہے مجھے لگتا ہے کہ سنگل ڈیجٹ میں. نہیں, تو باریک حساب کتاب ہو گیا نا. موٹی بات تو یہ ہے نا کہ جنگ کا جتنا ممکنہ نقصان ہو سکتا تھا, خطرات تھے, کسی نہ کسی وجہ سے ہم فی الحال اس سے بچ نکلے ہیں, بلکہ فائدے میں ہی ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ فائدہ تو نہیں کہیں گے, میں فائدہ نہیں کہہ سکتا ہوں. ہمارا سفارتکاری بہت اچھی ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. پاکستان میں شارٹیج نہیں ہے, کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن جس تیزی سے ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہے, آپ سبسڈی دے رہے ہیں, جو مارکیٹ میں ڈسٹورشن ہو رہی ہے, ہمارا جس طرح کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھے گا پیٹرول مہنگا ہونے سے, ہمارے جو ایکسپورٹس کے اوپر پریشر آئے گا مڈل ایسٹ میں ایکسپورٹس کم ہونے سے, جو ہماری ریمیٹنس کے اوپر خدا نخواستہ پریشر اگر آ جائے, ہمارے وہاں پہ لوگوں کو جو نوکریاں نہیں ہوں گی یا اتنا پیسہ نہیں بھیج سکیں گے, تو یہ بہت مضر ہوگا. اور اگر یہ جنگ کچھ عرصے تک چل گئی اور یہ ہم کو گیس نہیں ملی نومبر تک, تو یہاں پہ بہت زیادہ LNG کی شارٹیج آ جائے گی, بہت گیس کی شارٹیج. نومبر تک تو نہیں چلے گا, اللہ نہ کرے نومبر تک چلے تو ساری دنیا تباہ ہو جائے گی. ذرا 25 سیکنڈز رہ گئے آپ کے پاس. جی دیکھیے, بات بالکل صحیح ہے کہ یہ کنٹینیو نہیں ہو سکتی چیز کہ آپ جو ہے, لیکن مطلب آپ جو ہے روک کے رکھیں ہر چیز کو, اور سب کو سبسڈائز کرتے رہیں. بڑی گاڑیوں والے ہیں وہ زیادہ آپ کو پتہ ہے فائدہ اٹھاتے ہیں, تو اس میں ایک اسٹریٹجی بن رہی ہے. یہ انشاءاللہ آپ کو کچھ ٹائم میں پتہ چلے گا کہ ایک کمپریہنسو ڈسکشن چلا. آپ نے آج بھی دیکھا ہوگا کہ فائنانس منسٹر کی جو ہے وہ چیئرمین میں پروونشل چیف منسٹر سب آج بھی تھے, سب سے یہ بات ہوئی ہے کہ کس طرح سے آپریشنلائز کیسے کر سکتے ہیں. اگر کوئی سچویشن ایسی آتی ہے جہاں پہ کچھ ایسے سٹیپس لینے پڑے جہاں ٹارگیٹڈ سبسڈی ہو, ان کو نہ ملے جو کہ ڈیزرو نہیں کرتے, اور ان کو زیادہ ملے جو کہ یہ جو ہمارا وہ والا حصہ ہے, سیگمنٹ ہے سوسائٹی کا جن کو یہ چاہیے سبسڈی. یہ سب کام ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ فور دا لانگسٹ پیریڈ آپ جو ہے چلاتے رہیں اور آپ کہیں جی بس. لیکن اچھی بات میں کہوں گا لاسٹ 5 سیکنڈ میں کہ آپ کے خرچے کم ہو رہے ہیں نا, یہ اچھی بات شروع ہو گئی ہے. یہ پہلے ہم سب کہتے ہیں نا خرچے کم نہیں ہوتے, خرچے وہ تو خرچے کاٹ کے اگر کوئی چیز پرووائڈ کی جا رہی ہے تو جنگ کی حالت ہے نا, میں دیکھتا ہوں جب جنگ ختم ہوتی ہے, میں کہہ رہا ہوں اس کو ہمیں کنٹینیو کرنا چاہیے تاکہ جو ہے, لیکن کنزرویشن پہ بھی بات کریں نا کہ پرائیویٹ سیکٹر اور سب مل کے کنزرویشن بھی کریں نا, اور اپنے آپ کو ذرا ڈسپلن بھی کریں. سب نے مل کے کام کرنا سانجھا پرابلم ہے. PM ہاؤس میں بتیاں جل رہی ہیں. بہر میں آپ دونوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور ناظرین آپ کو عقل کی بات بھی ہم سنواتے ہیں. PTI کی طرف سے آئی اور پاکستان پہلے, اور اگر عمران خان کے بیٹے بھی خدا نخواستہ پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں, بیرسٹر غور صاحب کا بیان میں کوٹ کر رہا ہوں,
تو میں ان کی مخالفت کروں گا. سب سے پہلے پاکستان بہت اچھی بات ہے جی. سب سے پہلے پاکستان دیکھتے ہیں اب ان کی ٹرولنگ کتنی ہوتی ہے. امریکہ کے اندر سے اپوزیشن کافی آپ کو نظر آ رہی ہے اور اس کے اندر ایک صحافی نے ٹویٹ کیا ہے جو اس وقت آپ کے سامنے ہے اور وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کیسے ڈونلڈ ٹرمپ کی جو وارداتیں ہیں وہ کیا ہیں. کہ کہتا ہے کہ میں جنگ کروں، پھر وہ جنگ سے بھاگ جاتا ہے، پھر کہتا ہے کہ میں امن کروں، پھر وہ کہتا ہے کہ مزید تباہی پھیلاؤں، اور پھر 3-4 اور جب وہ اقدامات کرتا ہے اور آخر میں آ کے جنگ سے منہ موڑ لیتا ہے. تو امریکہ کے اندر جو اپوزیشن ہے ٹویٹس کے ذریعے آپ کو بتا رہی ہے کہ ٹرمپ بھی جنگ سے منہ موڑنے والا ہے. دیکھتے ہیں کہ یہ منہ موڑتا ہے یا نہیں، لیکن امریکہ کے اندر اب یہ تصور گہرا ہوتا جا رہا ہے کہ اس شخص کی زبانیں 10 ہیں لیکن آخر میں آ کے اس نے جنگ سے منہ پھیر لینا ہے. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.